نتبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى في مقام آخر: واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پی رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موقع کی مناسبت سے ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو جو اولاد کے حقوق پر شروع کی تھی اسے موقوف کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے ذکر پاک سے آج کی اس پاکیزہ محفل اور اس پاکیزہ وقت کو منور و معطر کرتے ہیں. یوں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 20 انبیاء کا ذکر کیا ہے. بعض انبیاء کے نام صرف ذکر کیے ہیں، بعض کے مختصر احوال ذکر کیے ہیں. ان کے مختصر احوال میں پھر ان کی قوموں کے احوال ذکر کیے ہیں، اور قوموں کے احوال میں پھر جو ان انبیاء کی اتباع کرنے والے ہوئے ان کی فوز و فلاح اور کامیابی کا ذکر ہے، اور جنہوں نے ان انبیاء سے اعراض کیا، دشمنی کی اور ان کے رستے پر نہ چلے، ان کی تباہی اور بربادی کا بھی ذکر ہے. ان سارے انبیاء میں پھر اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کے ذکر کو تھوڑا اور تفصیل سے بیان کیا ہے. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو پورا قرآن ایک پوری سورت ان کی شان میں ہوتا ہے، اپنا مقام. جناب مریم علیہ السلام کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تفصیل سے کیا. اور جہاں تک میرے اور آپ کے آقا کریم کی شان ہے وہ تو پھر ایک ایک لفظ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے بظاہر،
بظاہر ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے، در پردہ شان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ بظاہر ذکر یوسف علیہ السلام کا ہوتا ہے، در پردہ ذکر مصطفیٰ کا چل رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ذکر آدم علیہ السلام کا ہوتا ہے، در پردہ شان مصطفیٰ کی بیان کی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ اس کی فصاحت و بلاغت کا مظہر ہے، اور تھوڑا صرف اس میں غور کرنے کا اور توجہ کرنے کا۔ بندہ جب کسی کی محبت میں مبتلا ہونا تو پھر ہر شے میں، ہر چیز میں پھر اسی کا جلوہ اسے نظر آتا ہے۔ تو جب وہ محبت والا منظر سامنے ہو تو پھر الحمدللہ سے والناس تک ہر لفظ ذکر مصطفیٰ سے سجا نظر آتا ہے۔ انہیں انبیاء علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے، لیکن خاص طور پر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا لطیف بات ایک اس میں سمجھنے والی یہ ہے، باقی جتنے انبیاء کا ذکر کیا نا، ان کے ذکر کرنے میں بے شمار حکمتیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیٹاگوریکلی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، محبوب ابراہیم کی جو ملت اور رستہ ہے نا محبوب تو اس کی پیروی کر۔ اور اس ملت ابراہیمی کی ایک خصوصیت بیان کی، حنیفہ، کہ یہ جو ملت ابراہیمی اور یہ جو رستہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے یہ حنیف ہے، اس لیے اسلام کو دین حنیف کہتے ہیں۔ اور حنیف کا سادہ سا مطلب آپ کو میں سمجھا دوں، میں گرامر کی اور لفظوں کے پیچ و خم میں آپ کو نہیں الجھاتا۔ حنیف کا سادہ سا مطلب ہے صراط مستقیم، اور وہ راستہ کہ جو افراط اور تفریط سے بچا ہوا ہے، افراط اور تفریط سے بچا ہوا ہے، اور وہ سیدھا راستہ ایسا ہے کہ جس پہ چلنے والا اگر ناک کی سیدھ میں چلتا جائے تو سیدھا یا در مصطفیٰ پہ پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر بارگاہ خدا میں ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی اس بات کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے مدلل کرتا ہوں، اوتھینٹک کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی لمبی، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکیریں سائڈوں پہ کھینچی، تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں سے جو مفہوم میرے موضوع سے متعلق ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ آ رہا ہے نا، اور ایک اور حدیث کو میں سامنے رکھوں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو رستہ ہے، یہ رستہ صراط مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیما، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف بلانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، رہنمائی کرنے والی میں مصطفیٰ کی ذات ہوں، اور اس کی منزل جنت ہے۔ اور اسے حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے جوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات جن کا قرآن میں اللہ نے خصوصی ذکر کیا ہے۔ ایک تو عرب نبی کی شان بیان کی نا جناب، نبی کے ذکر کرنے کے بعد پھر اس پر سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سمجھ آ گئی؟ تمام انبیاء پہ سلام بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جب ذکر پاک آتا ہے تو خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ نے باقی انبیاء کا ذکر قرآن میں رکھا، لیکن ہم اگر دین اسلام کے بنیادی ارکان اور شعائر پر اگر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، سیرت اور ملت، اللہ نے اپنے خلیل کی ہر ادا کو، اپنے خلیل ابراہیم خلیل اللہ، اپنے خلیل کی ہر ادا کو محفوظ کر کے اسے اپنے محبوب کی ادا بنا دیا۔ پھر سنیں، اصل تو وہ تھی سنت ابراہیم خلیل اللہ کی،
اس کا آغاز تو ہوا جناب ابراہیم خلیل اللہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے اس پر عمل کروا کے خلیل کی سنت کو قیامت تک کے لیے اگر قائم رکھنا چاہا تو فرمایا قیامت تک کے لیے ذکر تو میرے محبوب کا ہے، شان تو میرے محبوب کی ہے، سنت تو میرے محبوب کی ہے، اسوہ تو میرے محبوب کا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو شان یہ عطا کی ہے کہ ان کی سنتوں کو سنت حبیب بنا کے قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ حج کا جتنا پروسیس ہے، توجہ ہے جناب؟ اب جب میں نے یہ لفظ کہا ہے تو کعبۃ اللہ کی شان ہو یا مقام ابراہیم کا ذکر ہو، میں صرف لفظوں میں بات آگے لے جاؤں گا تاکہ میں بات پوری کر سکوں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو، اس کے کونے میں لگا حجر اسود ہو، مقام ملتزم ہو، کعبے کے گرد جگہ مطاف کی ہو، اس کا ایک کونا حتیم کی شکل میں ہو، ساتھ مقام ابراہیم ہو، میزاب رحمت ہو، آب زمزم ہو، صفا مروہ ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، جبل رحمت ہو، یہ جتنی نشانیاں ہیں، اور ان تمام کے اندر پھر قربانی کی سنت ہو، رمی جمرات ہو، یہ ساری کی ساری یادیں، اصلاً تو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ رب نے ان ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو جب امر کرنا چاہا، اپنے حبیب کو فرمایا محبوب اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم امت مصطفیٰ کے لیے یہ اعزاز اور اکرام ٹھہرا کہ ہم جب ان میں سے کسی فعل پر عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ سنت حبیب بھی ہوتی ہے، وہ سنت خلیل بھی ہوتی ہے، دونوں طرف کے لیے۔ آپ کے اس اسوہ میں خود آپ کی اپنی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ ہے جناب؟ عراق میں پیدا ہوئے، جوانی تک 40 سال کی عمر تک تقریباً عراق میں رہے۔ والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، چچا آزر نے پرورش کی۔ یہ علمی بات ہے، توجہ کے لیے، وقت نہیں اس کی تفصیل میں جانے کا۔ قرآن میں اللہ نے جو کہا نا، یہ قرآن کی سٹڈی کرنے والوں کے لیے نقطہ اور پوائنٹ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، عمومی ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ باپ کیا ہے، جو حقیقت آشنا ہیں انہوں نے باپ نہیں کیا، انہوں نے چچا کیا ہے۔ میں سٹڈی کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں، میں آپ کے ذوق کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ دلیل اس پر دیتے ہوئے، توجہ کی دعوت دیتے ہوئے، قرآن میں اب کا اطلاق، اب عربی زبان کا لفظ ہے نا جس کا عمومی معنی باپ ہے، والد، فادر، لیکن قرآن پاک میں اس کا اطلاق باپ پر بھی ہے، چچا پر بھی ہے، دادا پر بھی۔ دلیل اس کی قرآن سے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے دعوت فکر۔ یہ میں نے کیوں یہاں ضمناً بات کی ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی حدیث صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم کی جد سے ہے نا،
آپ کی اولاد سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں. اب توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک، یعنی حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے پورے نسب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں. اللہ نے میری پوری اس نسل آبا میں سے، میری پوری اس جد اور لڑی کو اللہ رب العزت نے کفر، شرک، بدکاری سے بچا کے رکھا. میرے سلسلہ نسب اور سلسلہ آبا میں کوئی مشرک نہیں ہے. یہ ہے اصل بات سمجھنے والی. میرے آبا میں کوئی مشرک نہیں ہے. تو اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر مانیں گے، دعوت فکر، اگر ان کے والد کو آزر مانیں گے تو آزر تو نص قرآنی میں مشرک ہے. پھر آپ کسے صحیح کہیں گے؟ قرآن بھی سچا، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان بھی سچا. اس لیے وہاں مراد چچا ہے. دعوت فکر ہے قرآن کی اسٹڈی کرنے والوں کے لیے. اس میں بہت کچھ گہرائی کی باتیں. واپس پلٹیں. عراق میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ بھی یاد آ گیا. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں جب کبھی بت خانے میں جاتی تھی نا، بت کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، جب سے ابو بکر صدیق میرے بطن میں آیا وہ مجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، سیدھا ہو کے مجھے سیدھا کر دیتا. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی یہی، بچپن سے ہی بیزار. اور قرآن نے اس بیزاری کا نقشہ ذکر کیا ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فرمایا کبھی تسی ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کبھی چاند کی کرتے ہو، کبھی سورج کی کرتے ہو. فرمایا ان میں سے کوئی میرا الہ نہیں ہو سکتا. انی بریء مما تشرکون. روئے زمین پر کفر و شرک کے خلاف سب سے پہلی مضبوط اور پرقوت آواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. پھر آگے جب آگے پہنچے تو قرآن مجید نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا. پوری قوم میلے کے لیے باہر گئی، اچھے اچھے کھانے بنا کے بتوں کے سامنے رکھ کے گئے. ابراہیم علیہ السلام گھس گئے بت خانے میں. سمجھ آ گئی کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک، کسی کا ہاتھ توڑا. سمجھ آ گئی. اور کلاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. قرآن فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. واپس آئے. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا. وہ ساڈے خداوند حشر کہیں کیتا. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. فرمایا بھئی یہ کوئی پوری قوم میں ابراہیم ہے جو بتوں کو سجدہ بھی نہیں کرتا، ان کو الہ بھی نہیں مانتا، اور کہتا کہ الہ واحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کو میں مانتا ہوں. بلا کے جدو لے آندا نا جناب، ہاں جی کہ یہ کیا ہوا، کیوں کیا تو نے؟ انہیں کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جنہ دی لتا پیر پجے نے انہاں کولوں پوچھو میں تواڈے نال کہیں کیتا. کیسی دلیل؟ سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی تاکہ شاید یہ پلٹ آئیں. مناظرہ بھی کیا نمرود سے. اللہ رب العزت نے اسے سورہ بقرہ 3 پارے میں ذکر کیا. مناظرہ بھی جیت گئے. وہ کیسے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت.
قال انا احیی و امیت. اس نے کہا بھی تمہارا رب کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا رب وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو زندہ بھی کرتا ہے، جو حیات بھی بخشتا ہے. بادشاہ نے 2 قیدی بلائے، ایک بے گناہ تھا، فرمایا اے جی تو لا دو. جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو کہا اس کو آزاد کر دو. آئے ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر تھوڑا اگے ہو گئے، پھر نواں کیا فرمایا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو الہ ہے تو پھر مغرب جو کٹ کے تکا دو. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو ذرا مغرب جو کٹ کے تکا. قرآن فرماتا ہے فبہت الذی کفر. فرماتے ہیں پھر جو کفر پہ اڑا ہوا تھا نا، مبہوت ہو گیا، اس کو سمجھ ہی کوئی نہ لگی. اس کا ترجمہ میرے ایک استاد پنجابی میں کرتے تھے، میں وہ نہیں کر سکتا، ادب کا تقاضا ہے. بات سمجھ گئے؟ مبہوت ہو گیا، اس کو سمجھ ہی کوئی نہ لگی. یہ کیا بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، پھر جب آخر کہاں تک نوبت پہنچی، اللہ اکبر، جب موقع آ گیا، جب بت خانے سارے تباہ کر دیے نا جناب، انہوں نے کہا کہ جناب اب پھر اس کا حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو. مختصراً پوری قوم نے تیاری کر دی، اکلے ابراہیم علیہ السلام، باقی ساری قوم. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت بھی، میں تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے شان ابراہیم پر فوکس کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی حضرت ابراہیم کی شان کو یوں ظاہر کیا کہ جب فضا میں معلق تھے، اللہ پہ بھروسہ ایسا، اللہ پہ یقین ایسا، توکل ایسا، اللہ سے محبت ایسی، اللہ سے عشق ایسا. جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں حضور کو میرے لائق حکم کو خدمت. میں نہ تیرے ساتھ کوئی کام نہیں. کیوں؟ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ میرے حال سے واقف ہے اور وہ میری ضروریات کے لیے کافی ہے. جبریل امین نے عرض کی حضور پھر اللہ نو ہی عرض کر دو، اللہ سے ہی دعا کر لیں. فرمایا مانگا اس سے جاتا ہے جو دیکھ سن نہ رہا. اگر وہ اس طرح راضی ہے جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں. اگر میرا رب اپنی رضا کے لیے، شرک کی بےکنی کے لیے، توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے، حق کی آواز کو اونچا کرنے کے لیے اگر میری بات حقیقت کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت اگر سامنے آ سکتی ہے تو ابراہیم تو کیا 100 ابراہیم بھی ہوں تو حاضر ہیں. اللہ نے پھر آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اچھا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے اس قوم کا ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا. آئے ہائے. جب یہ ساری کیفیت ہو گئی پھر وہاں سے نکل کر شام تشریف لائے، شام سے فلسطین تشریف لائے. حضرت سارہ آپ کی اہلیہ محترمہ، اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. فلسطین سے مصر گئے. مصر کے بادشاہ نے حضرت سیدہ ہاجرہ کو خدمت کے لیے پیش کیا. آپ نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بعد میں ہوئی. وہ پورا ایک الگ معجزہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے ایک رحمت کا الگ مقام ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے 2 فرزند عطا فرمائے. اب آگے سنیے. اس کے بعد پھر حکم ملا اور جب حکم مل گیا تو پھر حضرت سیدہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے گئے. ایک ایک لمحے پر آپ غور کریں. جب جانے لگے ہیں تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں بھئی یہ چھوٹا بچہ دودھ پیندا اور ہمیں اس جنگل میں بے آب و گیا جہاں نہ صاحبان ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ کسی کی گزرگاہ ہے، آپ ہمیں اکیلے اس جگہ پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب جواب نہیں نہ دیا تو نبی کی بیوی تھی، خود پوچھا اللہ کا حکم ہے.
اللہ کا حکم ہے؟ میں ہاں جی اللہ کا حکم ہے. فرمایا ہن جاؤ پھر. ہاں اللہ کا حکم ہے تو پھر جائیے. جس رب کے حکم پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ رب ضائع نہیں کرے گا. پھر رب نے ضائع کیوں کرنا تھا؟ پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑی اور ننھے اسماعیل کے قدموں کی خیرات آب زمزم کی صورت میں حضور کی امت کو عطا. امتحان آزمائش ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. اور یہاں ہسٹوریکلی میں بتا دوں، آپ فلسطین میں مقیم تھے، سیدہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام یہی مکہ میں مقیم تھی. آپ نے جو خواب ہے نا ذبح کرنے والا فلسطین میں دیکھا. ہاں فلسطین میں دیکھ کر پھر مکہ شریف آئے. مکہ شریف آ کے اپنے ننھے لختے جگر کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. صرف قرآنی آیات، سیرت کا نقشہ. اللہ تعالیٰ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. توجہ طلب، ذبح کر رہا ہوں، جملے پہ دھیان دینا. انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. فرق سمجھ آیا دونوں باتوں میں؟ نص قرآنی انی اذبحک، کیوں؟ وہ خواب کسے ہوردہ نہیں، وہ خواب اللہ کے نبی کا ہے، خلیل اللہ کا ہے. سبحان اللہ. اور اب آپ دیکھ لیں کہ تربیت کیسی کی والدہ نے، والدہ نے تربیت کیسی فرمائی، کانسیپٹس کو کلیئر کیسے کیا. جیسے ہی یہ فرمایا نا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے بتا تیری رضا کیا ہے. اس پوچھنے میں حکمت پتہ کیا ہے؟ یہ چپ کر کے جا کے ذبح کر چھڑ دینا. قیامت تک لوگوں نے کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے، پتر پتہ نہیں راضی ہے گا یا نہیں سی، اس کی رضا پتہ نہیں اس میں شامل تھی یا نہیں تھی. اس لیے رائے پوچھی، ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے. اللہ اکبر. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس ننھی عمر میں جواب کیا دیا ہے سعادت مندی والا؟ قال یا ابت، یا ابتی ہے، سمجھا؟ اس کا معنی میرے پیارے ابا جان، محبت سے ادب کے ساتھ، افعل ما تؤمر، فرمایا پھر دیر نہ لاؤ، اللہ نے جو حکم دیا ہے نا کر گزریے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے. ہم ہر سال خطیبانہ اس بات کو بیان تو کر دیتے ہیں اور لاکھوں لوگ اسے سن بھی لیتے ہیں. کبھی اس کیفیت کو طاری کر کے دیکھیں نا. اولاد کے ساتھ محبت فطرتی عمل ہے، لیکن ہم اس محبت میں ایک لیول سے جب آگے چلے جاتے ہیں تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اسوہ ابراہیمی، شان ابراہیمی، شان اسماعیلی کیا ہے کہ یہ سارا عمل کر کے کیا بتایا؟ ابا جان اگر آپ مجھے اللہ کے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسماعیل آپ کا لخت جگر بلا جھجک، بلا خوف و تردد اللہ کے حکم پر عمل کر کے ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہے. ادا ایسی پسند آئی، ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک اسے جاری کر دیا. سمجھ؟ پھر اس کے بعد حج کی سنت امت میں جاری فرمائی. تعمیر کعبہ کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. قرآن میں دوسری جگہ سورہ ابراہیم پوری آپ کے نام کی صورت ہے. اس پورے کعبۃ اللہ اور مکہ معظمہ کی شان بیان کر کے دعاؤں کا ذکر کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ میں نے آباد کیوں کیا ہے، اولاد یہاں کیوں چھوڑی ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، مولا تیرا دین قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، مولا پھر لوگاں دے دل جڑے نا قیامت تک اس کی طرف کھنچتے رہے ہیں. محبوب
اے اللہ جو ایک دفعہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ جائے، جو نہیں آیا وہ آنے کے لیے تڑپتا رہے، جو آ چکا ہے وہ بار بار آنے کے لیے تڑپتا رہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، فرمایا پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، دعائیں ذکر کی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو میرے ہر امتحان پہ پورا اترا ہے، جہاں ہم نے تجھے امام بنا دیا ہے، لوگوں کا مقتدا، لوگوں کا رہنما بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر نبوت کا سارا نظام، سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہے۔ بعد میں آنے والے تمام ادیان موسوی ہو، دین موسوی یا عیسوی ہو یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ سارے کا سارا ملت ابراہیمی کی ہی شان کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ ہاں مولا کریم اب یہ سارا کام میں نے کر دیا ہے، یہ ساری مجلس میں نے سجا دی ہے، ساری محفل میں نے سجا دی ہے، مولا کعبہ کو بنا میں نے دیا ہے، اب بسانے والا محبوب تو بھیج دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے جد ابراہیم کی دعا ہوں، انہوں نے وہاں دعا مانگی تھی، رب نے ان کی دعا کو میری صورت میں قبول کر لیا ہے۔ اور اگلی اور آخری بات، ایک دفعہ حضور کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کا بہت ذکر فرماتے ہیں، ان کا ذرا حلیہ تو بیان کر دیں، حضرت ابراہیم کا حلیہ تو بیان کر دیں۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، ابراہیم کے سیرت کا عکس بھی مصطفیٰ کی ذات میں ہے، ابراہیم کی صورت کا عکس بھی اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، پوری دنیا کے اہل اسلام خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کفر و شرک سے بچا کر دین حق، صراط مستقیم، دین اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، رضینو باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، خدا کی قسم ہم تو باقی نعمتوں کے ساتھ اگر اس نعمت کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دے، مولا تیری بڑی مہربانی، تیری بڑی شان، تیرا بڑا احسان کہ تو نے ہمیں ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی، اس کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان پیدا کر کے حضور کا سچا غلام بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فيا ايها المؤمنون
رحمنا ورحمكم الله تعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام در الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اتبع ملة إبراهيم حنيفا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أفضل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.